ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اسلام کے مزاج اور تشریح کے لحاظ سے انسانوں کی دو ہی اقوام ہیں، ایک وہ جو کہ مسلم ہیں، ایک وہ جو کافر ہیں۔ اسلام نے کوئی تیسری جو قسم ہے وہ ڈسکس ہی نہیں کی۔ اللہ کے ہاں دو ہی انسانوں کی کیٹیگری ہے، ایک جو رب کی مانتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، مسلم ہوا سماکم المسلمین، اور اس نے ان لوگوں کا نام جو اس کی بات مانتے ہیں، جو اس کے سٹیٹس کو، جو اس کی ذات کو مانتے ہیں، ان کو کہا مسلمین۔ اور جو رب کی کبریائی کی، رب کی توحید کی، رب کے نظام کی، رب کے کام کی انکاری، بغاوت اور اس کی سرکشی اپنے گلے میں لیتے ہیں، اپنی گردنوں کا توق بناتے ہیں، ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافر کہا ہے۔ تو قومیت کا تصور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ازل سے ہی کر دی ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کا نام عباد الرحمن، اور ایک دوسری کیٹیگری ہوگی وہ عباد الشیطان۔ دو ہی کیٹیگری ہے۔ اب اس کے اوپر بڑی دنیا کے اندر ویسے ہوتی ہیں کہ برِ صغیر میں تقسیم ہند ہوا، پاکستان بنا، یہ تقسیم صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ تو قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ یہ تقسیم صحیح ہے یا نہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں صاف کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امتیوں، میرے نبی کے ماننے والوں، کافروں سے کہہ دو کہ ہے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ہمارا سسٹم اور ہے، ہم ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم رب کو چھوڑ کر کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ لا اعبد ما تعبدون، میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا انتم عابدون، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں تمہارے جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے والا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما عبد، اور تم بھی اپنے معبودوں کو چھوڑ کے رب کی ماننے والے نہیں ہو، رب کو ماننے والے نہیں ہو، اس کے آگے جھکنے والے نہیں ہو۔ جب اتنا بعد ہے، اتنی دوری ہے، اتنا واضح فرق ہے، رب کی کبریائی کے اوپر فرق ہے، تو پھر اس کبریائی کا فرق جو ہے وہ اس بات کا غمازی کرتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح بتا دیا۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ان آیات کے اولین مصداق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کفر کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، تم کروڑوں معبودوں کو پوجتے ہو، تمہارا اور ہمارا ایک قوم نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے دو قومی نظریہ جو پاکستان کی بنیاد ہے، نظریہ پاکستان، اس کا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شروع سے ہی بتا دیا کہ مسلمان کبھی کفر کے نظاموں کے ساتھ
کفر کے نظاموں سے مغلوب ہو کے نہیں رہ سکتا، اس کی قومیت علیحدہ ہے۔ اور یہی بات علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ خاص ہے ترغیب میں قوم رسول ہاشمی، کہا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، تمہاری ملت، تمہاری قومیت، تمہاری امت علیحدہ ہے، اس امت کا ایک وحدہ لا شریک رب کے اوپر یقین ہے، ان کا ایک راہبر رہنما محمد رسول اللہ ہے، ان کا ایک قبلہ ہے خانہ کعبہ، وہ ایک امت ہے، اور یہی دو قومی نظریہ ہے۔ یہ کوئی رنگ کا جھگڑا نہیں ہے، یہ کسی خاص نسل کا جھگڑا نہیں ہے، یہ کسی علاقے کا جھگڑا نہیں ہے، یہ کسی چھوٹے سے ایک ٹکڑے کا جھگڑا نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں آج بھی یہ جھگڑا چل رہا ہے، یہ حابیل کا حابیل سے جھگڑا ہے، یہ کشمیر ٹکڑے کا جھگڑا نہیں ہے، یہ فلسطین ٹکڑے کا جھگڑا نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ جو جھگڑا ہوتا ہے وہ جھگڑا اللہ کے ہاں بڑا مقدس ہے، اللہ اس کو جھگڑا کہتے ہی نہیں ہے، اللہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الذین اخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لاکفر عنہم سیئاتہم، جن لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، تکلیف کے ساتھ مارا پیٹا گیا، وہ لڑے ان کافروں کے ساتھ، شہید ہوئے، کافر بھی مارے گئے، فرمایا لاکفر عنہم سیئاتہم، پہلا ان کو یہ ہمارا سٹیٹس ہے، ہم پہلا ان کو پیکج یہ دیتے ہیں کہ ہم نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور فرمایا سورۃ الحج آیت نمبر 40 میں بڑا واضح کر دیا، جن کو شک ہے، کسی مذہبی جماعت کو، سیاسی جماعت کو، کسی بندے کو بھی شک ہے کہ پاکستان کا دو قومی نظریہ ٹھیک نہیں ہے، وہ قرآن مجید سورۃ الحج 40 نمبر آیت پڑھ لے۔ فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جن کو گھروں سے نکال دیا گیا، پنجاب، امرتسر، جلندر، دلی، بمبئی، کلکتہ، کشمیر، بنگال، ان سے نکال دیا گیا، کیوں؟ کیا وہ رنگ اور تھا؟ رنگ تو ہمارا پنجابیوں کا متحدہ پنجاب میں ایک جیسا رنگ ہے، ادھر کا اور ادھر کا رنگ ایک ہے، بنگال مشرقی اور مغربی بنگال بالکل ہندو مسلمان ایک رنگ کے، کیا فرق ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ حق بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جرم کیا تھا ان کا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب ایک اللہ ہے، یہ جرم ہے، کوئی نسل نہیں ہے جرم۔ یہی مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ یہی نعرہ لے کے نکلی اور پھر پوری دنیا نے مان لیا کہ مسلمان ایک قوم ہے۔ بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہوئی، اس قومیت کی تشریح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قومیت کی تشریح قرآن مجید میں کر رہے ہیں کہ مسلمان ایک قوم ہے، جن کا کیا نعرہ ہوتا ہے ان یقولوا ربنا اللہ، وہ دنیا کے اندر ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے، وہ اس بات پہ دب کے نہیں رہتا کہ وہ اللہ کا نام لے گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ولولا دفع اللہ الناس، اور اللہ آگے کہتے ہیں کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑاتا نا، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو جھگڑے نہ کرواتا، بعدهم لبعض لحدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد، اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی مسجدیں تو دور کی بات ہے، اگر ہم انصاف کی بنیاد پر جہاد کو جاری نہ کرتے، کوئی گرجا بھی دنیا میں نہ باقی بچتا، کوئی مندر بھی نہ بچتا، اور کوئی یہودیوں کا معبد بھی نہ بچتا، اور مسلمانوں کی مسجد بھی نہ بچتی۔ اب قرآن مجید پڑھ لیں، قرآن مجید سے پوچھیں، مسلمان مندر نہیں گراتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہاد مندروں کو بچاتا ہے، جہاد یہودیوں کی عبادت گاہ کو بھی بچاتا ہے، اور مسجدوں کو تو جہاد پھر زیادہ اولین بدرجہ اولا بچاتا ہے، اور جو لوگ نعرہ مار کے تکبیر کا مسجد میں بم پھاڑتے ہیں ان کو بھی اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مندر
جس کے اندر شر پسندی نہیں ہو رہی، جس کے اندر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ نہیں ہو رہی، اسلام کے خلاف سازش نہیں ہو رہی، اس مندر کو بھی گرانے کی اجازت نہیں ہے۔ صوامع کہتے ہیں چھوٹے گرجے کو، بیعون کہتے ہیں بڑے گرجے کو، یعنی ایک چھوٹا سا گرجا ہوتا ہے چرچ، ایک بہت بڑے لیول کا ویٹیکن سٹی کا کیتھولک چرچ، آرتھوڈاکس چرچ، یہ بڑے چرچ ہیں۔ کہا کہ بڑا چرچ بھی چھوٹا چرچ بھی اس لیے بچا ہے کہ اللہ نے جہاد جاری کی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَصَلَوَاتٌ، یہودیوں کی عبادت کا بھی اس لیے بچی ہے، وَمَسَاجِدُ، اور اللہ کی مسجدیں۔ اور پھر لیکن ساتھ یہ بات بتا دی کہ مسجد اور گرجے میں فرق ہے۔ فرمایا کہ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرَ فِیہَا اسْمُ اللّہ، مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، گرجوں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، وہاں اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارا جاتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُ، اللہ یقیناً اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے قانون کی مدد کرتا ہے۔ یہ بات اٹل ہے، جو اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کوشاں ہوتا ہے، اللہ اس کی بھی مدد کے لیے لگا رہتا ہے۔ اور فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمانان برِ صغیر، یہ 23 مارچ ہے نا، یہ جہاز اڑ رہے ہیں، یہ ادھر جناب پریڈ کی تیاری ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ بہت بڑی تحریک ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے، کیونکہ دنیا کی تاریخ میں 2 ہی تحریکیں ہیں، ایک مدینے والی تحریک جو مسجد نبوی، قبا، بیت اللہ، مکہ اور مدینہ کی تحریک، جس کے سرخیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے پھر دنیا کو ثابت کر کے دیا کہ ہم ایک اسلامی ریاست بنا کے عدل، انصاف، اخوت، بھائی چارہ، اس کی بنیاد پر اس ریاست قائم کر کے دکھائی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو لوگوں کو بتایا اس کا پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اور دوسری دنیا کے نقشے پہ ریاست ہے، اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ آپ پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، پوری دنیا میں اور کوئی ملک نہیں ہے جو اس نظریہ اسلام کے اوپر ہو۔ پاکستان کا اور کوئی وجہ بنانے کی ہے ہی نہیں، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناب سیکولر پاکستان چاہتے تھے، یعنی کوئی مذہب نہیں ہے اس کا، وہ ان کی ہر تقریر پڑھ لیں، 1939 سے لے کر 1948 تک کی ساری تقریریں پڑھ لیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے دلی کے اندر ایک بڑے جلسے میں محمد علی جناح سے پوچھا، 1943 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ ہے، پوچھا کہ آپ جو یہ ریاست کی بات کر رہے ہیں اس کا آئین کون سا ہوگا؟ کہا کہ یہ سوال تو بہت بے عبث ہے، ہمارا آئین 1300 سال پہلے آسمان والے رب نے نازل کر دیا جس کا نام قرآن مجید ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے پاکستان کا آئین کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہیں پہ ڈیوٹی لگائی، انہوں نے کہا کہ آپ علماء کی ایک مجلس تشکیل دیں جو قرآن کے مجسمہ قانون اس کی تشریح کر کے پاکستان کا آئین تیار کرنا شروع کر دیں۔ پھر ایک تقریر 1946 میں آخری تقریریں ہیں، جب پتہ چل گیا پاکستان بنے گا، تو ڈھاکہ کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ ہے، اس میں انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ ہم جو وطن حاصل کر رہے ہیں، ہم کسی خشکی کے ٹکڑے کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم کسی رنگ اور نسل کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم ایک وطن کے لیے نہیں لڑ رہے۔ یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے مسلمانوں کے لیے، کہا ہم کسی وطن کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم ایک تجربہ گاہ کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی جہاں اسلام کو پریکٹیکل کیا جائے گا۔ اور وہاں پہ جلسے میں انہوں نے ایک بات اور بھی کی، انہوں نے کہا کہ میں نے پورا قرآن مجید ترجمے سے پڑھا ہے، میں نے پورا قرآن مجید ترجمے سے پڑھا ہے، اسلام
صرف روحانیت کا نام نہیں ہے، اسلام صرف چند ایک رسوم و رواج کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام کا مجسمہ نمونہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں کسی اور سے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں، یہ پڑھ لے، ڈھاکہ کی تقریر ہے۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دو قومی نظریہ دیا۔ کب دیا؟ جب طائف کے پہاڑوں کے درمیان وادی میں آپ کو پتھروں سے مارا گیا، شریر لڑکے آپ کے پیچھے چھوڑے گئے، آپ زخمی لہو لہان ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں، آپ کا غلام بھی زخمی ہے، اور آپ تنہا، جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بادلوں کا سایہ فگن ہوا، اس میں جبریل آئے، ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے پہاڑوں کا فرشتہ، آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ حکم دیں یہ دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان کا قیمہ بڑھا دے گا، صف ہستی سے ان لوگوں کو مٹا دے گا، بدبختوں کو۔ آپ اشارہ فرمائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، نہیں، میں ان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی پشتوں سے ایسے بندے پیدا کرے گا، میں یعبد اللہ وحدہ، آج یہ مشرک ہیں، کل ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک رب کی عبادت کریں گے، لا یشرک بہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا پسند ہی نہیں کریں گے۔ یہ ہے دو قومی نظریہ، کہ دو قومیں دنیا میں انسانوں کی، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کا انکار کرنے والے، اور یہی پاکستان کی بنیاد ہے۔ یہ نئی نسلوں کو ہم نے بات بتا رہی ہے کہ ہمارا مقصد پاکستان بنانے کا وہ چند ایک جناب خشکی کا اتنے سے اتنے ٹکڑا، اتنے شمال مغرب جنوب، اتنا سمندر، یہ نہیں تھا۔ 25 صحابہ کرام تاریخ میں نام ملتے ہیں، 25 صحابہ کرام یہاں پہ آئے اس دو قومی نظریے کی بنیاد پہ۔ 25 صحابہ کرام، پہلا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ کے دور خلافت میں، دوسرے پھر صحابہ کرام 12 صحابہ کرام عثمان ابن عفان رضی اللہ کے دور میں، وہ کیا لینے آئے تھے؟ کون سا خشکی کا ٹکڑا لینے آئے؟ وہ کون سا وطن لینے آئے تھے؟ وہ صحابہ کرام 3 بھائی، عثمان بن ابی العاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا کمانڈر ان کو بنا کے بھیجا تھا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں، یہ 3 بھائی ہیں، تینوں صحابی ہیں، دوسرے کا نام حکم بن ابی العاص اور تیسرے کا نام مغیرہ ابن ابی العاص، یہ تینوں جہاد کرنے حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں مکران میں آئے۔ 25 صحابہ کرام کی قبریں پاکستان کے، موجودہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ وہ کیا لینے آئے تھے؟ یہ ہے نظریہ محمد ابن قاسم 93 ہجری میں تشریف لائے۔ کیا لینے آئے؟ دو قومی نظریہ، راجہ دار سے لڑائی، پرتھوی راج سے لڑائی، بڑے بڑے راجوں مہاراجوں کے خلاف جنگ، لاکھوں مسلمانوں کی شہادتیں۔ کیا ثبوت ہے کہ وہ کیا لینے آئے؟ وہ اسلام کی قلعے کو مضبوط کرنے کے لیے، مسلمانوں کا نظریہ پہنچانے کے لیے، اور کفر اور شرک اس کو مٹانے کے لیے، اور دنیا کو بتانا آئے کہ کفر اور شرک یہ علیحدہ علیحدہ دو راستے ہیں، ان دونوں کے ماننے والے بھی علیحدہ علیحدہ قوم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خونی رشتے کو تب اہمیت دیتے ہیں جب وہ مسلمان ہو۔ خون کے رشتے ہیچ ہیں، برادری کا رشتہ ہیچ ہے، اور علاقے کا، نسل کا رشتہ بھی نیچے ہے۔ سب سے بڑا رشتہ ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اب یہ بعد میں ہوا، یہ بیماریاں جو، یہ قبائلی تعصب، سندھی بلوچی، یہ بعد میں پیدا ہوا۔ اب بتائیں سب سے پہلے پاکستان کے حق میں قرارداد کس نے پیش کی؟ سندھ نے، بلوچستان نے۔ سب سے پہلے جس اسمبلی نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اور پہلی قانون ساز اسمبلی قائم کی، بنگال،
ہمارے ساتھ ملے، کسی اور پوائنٹ پہ ہمارا ان کے ساتھ بارڈر ہی نہیں ملتا۔ پاکستان اور بنگال کے درمیان میں 1000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے، یہاں سے کراچی سے زیادہ فاصلہ ہے۔ کس بنیاد پہ ملے تھے؟ بنگالی کی شکل بھی پنجابی سے نہیں ملتی، اور پھر پٹھان سے بھی نہیں ملتی، پھر سندھی سے بھی نہیں ملتی، بلوچی سے بھی نہیں ملتی۔ کس بنیاد پہ وہ ہمارے ساتھ ملے؟ وہ کس بنیاد پہ پاکستان میں شامل ہوئے کہ اس وقت بلوچی، سندھی، پٹھان، پنجابی جھگڑا نہیں تھا، وہاں ایک ہی مقصد تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان کا رب اللہ نہیں ہے، وہ 36 کروڑ معبودوں کے پجاری ہندو ہے، اور ہم ایک رب کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان کے لیڈر رام اور کرشن ہے، ہمارے لیڈر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرق تھا، اور اس بنیاد پہ مسلمان آج بھی کھڑے ہوں گے۔ یہ دیکھ لیں جو چٹنی بن رہی ہے اسلام آباد میں، ان گدوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، جن گدوں کو ہم یہاں سے نامینیٹ کرتے ہیں ووٹیں دے کے، اب یہ وہ گدوں کی طرح بک رہے ہیں۔ گدے کی بھی کوئی ویلیو ہوتی ہے، اور یہ جو بنے ہیں یہ بھی گدوں کی طرح ہی بنے ہیں۔ اب دوسرے ان گدوں کی لڑائیوں میں وہ ان کو گرا رہے ہیں، یہ ان کو گرا رہے ہیں۔ کسی کو نظریہ پاکستان نہیں پتا کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، پاکستان کو کیا بنانا ہے۔ 23 مارچ وہ کیا پیغام دے رہا ہے کہ یہ پاکستان ٹوٹنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ کرسی کھیل کھیلنے نہیں آیا، یہاں پہ اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ یہاں اس پاکستان سے دنیا کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ OIC کا وزرائے خارجہ کا جلسہ ادھر ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی اہمیت ہے۔ پوری دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے۔ وہ ترکی اچھل کے لوگ ادھر واٹس ایپ فیس بک پہ کہہ رہے ہیں 2023 بس پوری دنیا میں نظام تباہ ہو جائیں گے، سعودی عرب ختم ہو جائے گا جناب، ساری دنیا میں بس ترک آ جائیں گے۔ وہ ڈرامے ارطغرل میں عثمان میں آئیں گے ضرور، لیکن انہوں نے پرسوں اسرائیل کے وزیر اعظم کو دعوت دی ہوئی ہے۔ یہ ڈراموں میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ آپ ہیں جو میدانوں میں کھڑے ہیں، یہاں کی آواز فلسطین کو جاتی ہے، یہاں کی آواز دلی کے ایوانوں کو لرزہ پر اندام کر دیتی ہے۔ انقرہ اور استنبول کی آوازیں خاموش کر دی گئی تھی آج سے کافی عرصہ پہلے۔ آپ کی آواز مضبوط ہے۔ یہاں سے اٹھنے والا JF-17 تھنڈر، J-10 F-16 یہاں سے آواز دیتا ہے تو گون سے پوری دنیا واشنگٹن DC تک جو ہے وہ لرزہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اور سبب نظریہ پاکستان ہے۔ بنگلہ دیش بڑی ترقی کر گیا جناب، ہندوستان نے بڑی ترقی کر لی، فلاں UAE نے پوری دنیا سمندروں پہ شہر بنا لیے، لیکن UAE کا کوئی دنیا میں مقام ہے؟ ہم ساگ کھاتے ہیں، گندے ٹماٹر کھاتے ہیں جناب، بھیک مانگتے ہیں پوری دنیا میں عزت پھر آپ کی کیوں ہے؟ ملیشیا انڈونیشیا کی نہیں ہے۔ ملیشیا دنیا میں سب سے زیادہ انجینئر پیدا کرنے والا ملک، واحد اسلامی یونیورسٹی جو 500 دنیا کی یونیورسٹیوں میں اتنی ٹیکنالوجی اور 95% وہاں کی لٹریسی ریٹ ہے، اس کے باوجود آپ کا نام دنیا میں لیا جا رہا ہے، کیوں؟ اور پوری دنیا کی توجہ بھی آپ کے اوپر، پوری دنیا میں ہارس ٹریڈنگ، یہ جو لفظ کر رہے ہیں یہ ڈنکی ٹریڈنگ ہے۔ ہارس تو گھوڑے کو کہتے ہیں، گھوڑا تو ان میں ایک بھی نہیں ہے۔ یہ سارے گدوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور ان گدوں کی خرید و فروخت میں پنجابی کو پٹھان کے ساتھ، سندھی کو بلوچی کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے، اور یہ اپنی خطرناک قسم کی گیم کھیل رہے ہیں۔ سندھ ہاؤس، بلوچستان ہاؤس، پنجاب ہاؤس کے نام کے اوپر یہ پاکستان کو تقسیم کر رہے ہیں، اور ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ 23 مارچ کا مطلب کیا ہے۔ 23 مارچ کا مطلب ہے کہ ہم نے لاہور مینار پاکستان جو منٹو پارک تھا، اس میں ہم نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے، لاکھوں مسلمانوں نے جمع ہو کے انگلش بولنے والے اس بندے کے بات پہ لبیک کہی تھی جس نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بنائے، اور پاکستان ہر وہ علاقہ بنے گا جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اولین طور پہ بھائی کسی نے بارش برس رہی ہے، 22 مارچ کی رات کو تقریر ہو رہی ہے، کمزور نحیف انگلش میں تقریر کر رہا ہے، اور بابا ہے پنجاب کا، اس کو اردو بھی نہیں بولنا آتی، اس کو کسی نے پوچھا کہ تو بارش میں ادھر کیوں ٹھٹھرا رہا ہے،
تجھے تو اس بابے کی بات ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ اس نے کہا کہ بات بالکل مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ جو بابا ہے یہ بات بالکل یقین سے میں کہہ سکتا ہوں صحیح کر رہا ہے۔ یہ تھا اعتماد۔ اس اعتماد سے دلی سے لے کر خیبر تک، خیبر سے لے کر کراچی تک، بنگال سے لے کر کلکتہ تک، مناودر تک، کشمیر تک، یہ ایک قائد تھا جس نے اس نظریہ پاکستان پہ لوگوں کو کھڑا۔ کشمیری کس نظریے پہ مر رہے ہیں؟ کشمیری کوئی ان کو گندم نہیں مل رہی؟ وہ زرعی علاقہ ہے، وہاں سب کچھ ہے، ان کے پاس پانی نہیں ہے، وہیں سے دریا نکلتے۔ کس لیے وہ آج 74 سال ہو گئے اور اس سے پہلے بھی وہ مار کھا رہے ہیں؟ وہ کیا جدوجہد کر رہے ہیں؟ ان سیاسی جماعتوں کو پتہ ہے یہ ملک کے ساتھ ہولی کھیل رہے ہیں، اور اس ہولی کے اندر یہ اس ملک کی محافظ جو فوج ہے اس کو بھی بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں۔ جو بن جاتا ہے اس کو دوسرے الزام دیتے ہیں، جب اتر رہا ہوتا ہے وہ اس کو الزام دے رہا ہوتا ہے۔ ہر کام میں اگر وہ ہے جناب تھرڈ امپائر ہے، جناب ان کے پیچھے امپائر کی انگلی ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں 74 سال سے؟ آپ پارلیمنٹ بند کر دیں، جی ایچ کیو بڑھا دیں، پھر وہ چلا لیں گے کیونکہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایف ڈبلیو او کی روڈ خراب نہیں ہوتی، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی روڈ آفتاباد خراب ہوتی ہے۔ ریزلٹ آرمی پبلک کا خراب نہیں آتا، ریزلٹ ایف جی ہائی اسکول کا خراب آتا ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ اس کے کینٹ ایریا کے اندر کچرا نہیں نظر آئے گا، کچرا کہاں نظر آتا ہے؟ I8 I10 کے اندر۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ چلو انہوں نے 20% کھا لیا، اور کھایا ہے تو انہوں نے اپنا ایک ملک کو سسٹم تو دیا ہے، لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا جو 80% کھا گئے؟ ملک کی تعلیم بہتر ہو گئی، اسپتال سارے مفت ہو گئے، صحت کارڈ کا لولی پاپ دے کے تم نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، سارے سرکاری اسپتال تم نے پرائیویٹ کر دیے، تم نے غریبوں کو ذلیل و رسوا کیا، اور تم کہتے ہو ہم پاکستان کے بڑے محافظ ہیں۔ یاد رکھیے یہ جتنے سیاسی ہیں ان کو نظریہ پاکستان پتہ ہی نہیں۔ اگر ان کو یہ پوچھا جائے کہ آج 23 مارچ ہوا کیا تھا، 342 ارکان اسمبلی میں سے 2-3 بھی نہیں بتا سکے۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ کہ ہم نے ان گدوں کو منتخب کیا، ہم نے ان لوگوں کو منتخب کیا جو کہتے ہیں ہماری برادری کے ہیں، ہمارے جناب راجہ صاحب ہیں، ہمارے جناب چودھری صاحب ہیں، ہمارے جناب فلان پارٹی صاحب ہیں۔ یہ جب تک ہم کرتے رہیں گے اس وقت تک ہم ناکامی اور ذلت رسوائی ہمارا مقدر بنے گی۔ یہ نہیں بنائیں گے اسپتال، یہ نہیں آپ کو سہولیات دیں گے، کیونکہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ بیرونی ایجنسیوں کے گماشتے ہیں، یہ اسٹمپیڈ ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر کرسی کی بولی لگ رہی ہے، 13 کروڑ روپے کی ایک ایم این اے کی بولی لگ رہی ہے۔ یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ سیاست بھی اللہ کے نبی نے سکھائی ہے۔ یہ ممبر اس بات کا متقاضی ہے کہ اس ممبر سے ابھی دم درود کے علاوہ، اس ممبر سے نماز روزے کے علاوہ لوگوں کو یہ بھی بات بتائی جائے کہ آپ اس دنیا میں کون ہیں۔ اگر یہ بات صرف اسلام دم درود کا ہی نام ہوتا، اسلام تسبیح اور وظیفہ کا نام ہوتا، تو یہ جو 28 صورتیں مدنی ان کا کیا کریں گے؟ یہ جو سوشل ٹاپک ڈسکس کر رہے، یہ آئلی قوانین ہیں، یہ ملکی قوانین ہیں، جو قرآن مجید کی 28 صورتیں ہیں، قرآن مجید کا جناب 1/3 ہے، اس کو کیا کریں گے؟ ان کو تو یہ مولوی نہیں پسند، وہ کہتے ہیں مولوی سیاسی کیوں ہو؟ مولوی کا کام ہے بس تراویح پڑھانا، مولوی کا کام ہے جمعہ پڑھانا، نکاح پڑھانا، مردے نہ لانا۔ مولوی حق کی بات نہیں کر سکتا، مولوی اس ملک کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کر سکتا۔ یہ سارے وہی کر سکتے ہیں جو شراب اور کباب والے، جو شراب کو شہد ثابت کرتے ہیں، جن کو یہ بھی نہیں پتا قرآن مجید میں